بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. حضرت عزیر علیہ السلام نے موت اور حیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دل کو سکون حاصل ہوا. آج اللہ رب العزت اسی قسم کا تیسرا واقعہ بیان فرمائیں گے جو باس بعد الموت کے اوپر ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اللہ سے، اے اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ اب اللہ نے فرمایا میں ایسا زندہ کروں گا. تو اس سے پہلے اس کا پس منظر سن لیں جی، بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. شان نزول، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ سوال کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تو وہاں پر نمرود نے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میں سجدہ اس کو کروں گا جو میرا رب ہے. تو نمرود نے کہا میں رب ہوں. تو فرمایا نہیں، آپ رب نہیں ہو، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو بندے کو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. یہ وہاں پر سوال کیا تھا. تو چونکہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پر یقین تھا کہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، لیکن یہ سوال کرنے کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا اے اللہ تو بندوں کو دن قیامت کے زندہ کیسے کرے گا، کیفیت کیا ہوگی؟ ظاہر بات ہے بندہ گل سڑ جاتا ہے جی، ذرے ذرے ہو جاتے ہیں ہواؤں کے اندر، اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں، کوئی جسموں کو جلایا جاتا ہے، ان کی راکھ کو سمندروں میں بہایا جاتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ تھا، یقین تھا، لیکن وہ کیفیت آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. تب اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا پھر یہ کام کریں. دوسرا شان نزول اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر تھے، دیکھا کہ ایک مردار پڑا ہوا ہے، سمندر کی موجیں اور لہریں آ رہی ہیں اور اس کے اندر سمندر کے جانور آتے ہیں ساتھ میں اور اس مردار کا گوشت کھاتے ہیں، اور جیسے موج واپس جاتی ہے تو وہ دریائی جو سمندری جانور ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو خشکی کے جانور آتے ہیں تو اس مردار کا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں. اسی طرح کوئی آسمان کے جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس کا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں. اب ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ جی سمندر کے کچھ جانور ہیں وہ آتے ہیں اس مردار کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ خشکی کے جانور ہیں وہ آتے ہیں اس کا گوشت کھا کر چلے جاتے ہیں، کچھ پرندے ہیں جو آتے ہیں اس کا گوشت کھا کر چلے جاتے ہیں. اب اس مردار کے کچھ اجزاء سمندر میں چلے گئے، کچھ خشکی میں چلے گئے، کچھ ہواؤں میں چلے گئے. اب ہواؤں کے اندر جو پرندے تھے وہ انہوں نے بیچ کرنی ہے تو وہ بھی ذرات کے اندر مل جانی ہے. اسی طرح خشکی کے جو جانور ہیں وہ بھی کھائیں گے پئیں گے اور گوبر کریں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا جی، مٹی کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سمندر کا اے اللہ تو ان کو اس مردار کے جسم کو دن قیامت کی کیسا زندہ کرے گا جی. تو اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو یہ منظر دنیا کے اندر دکھایا جی. تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے مجھ پر؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قال بلا، اے اللہ جی کیوں نہیں، مجھے پورا پورا یقین ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، اے اللہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل کو سکون ہو جائے جی. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دل کو سکون کے لیے اللہ نے فرمایا 4 قسم کے جانور لو، 4 قسم کے پرندے لو جی. اب وہ کون کون سے پرندے تھے قرآن میں اس کا ذکر نہیں آتا، مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے. دیکھو مفسرین
ہر طرح کا ایک جملہ بیان کرتے ہیں جی۔ یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جی، جو بھی اس کے اندر اچھی خاصی تیراکی جاننے والا تیراکی لگائے گا تو اندر سے طرح طرح کے موتی نکالے گا جی۔ یہ جس طرح سمندر کی گہرائیوں کے اندر تیراک جاتے ہیں تو طرح طرح کے موتی نکالتے ہیں، تو ایک مفسر جب قرآن کے اندر صحیح مستغرق ہو کر رب کے قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ طرح طرح کے موتی نکالتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا وہ 4 طرح کے پرندے تھے جی۔ نمبر 1 مرغ، نمبر 2 کوا، اور نمبر 3 کبوتر، اور نمبر 4 مور۔ اب یہ 4 قسم کے پرندے تھے، اور خدا کی شان ان 4 پرندوں کے اندر ایک ایک صفت ایسی ہے جو بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے جی۔ اب دیکھو مرغ ہے جی، مرغ کے اندر اللہ نے شہوت بڑی رکھی ہے جی، تو یہی صفت اللہ نے انسانوں کے اندر بڑے کمال درجے کی پیدا کی ہے جی۔ اور دوسرا جو ہے وہ کوہ ہے جی، کوے کی فطرت کے اندر اللہ نے خصیصیت، بڑا خسیس لالچی ہے، حریص قسم کا یہ پرندہ ہے جی، تو اللہ نے بعض انسانوں کے اندر یہ والی صفت بھی بڑی کمال درجے کی رکھی ہے، اتنے خسیس گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور تیسرا پرندہ وہ ہے جو کیا ہے جی، کبوتر ہے جی۔ کبوتر کی یہ فطرت ہے، اللہ نے فطرت اس میں رکھی ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ بڑی بے حد قسم کی محبت کرتی ہے، تو بعض لوگ بھی ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں جی، دنیا کے ساتھ بے حد درجے کی محبت کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو پرندہ ہے وہ مور ہے جی۔ مور کے اندر اللہ نے تکبر اور غرور والی صفت رکھی ہے جی، کہتے ہیں جب یہ خوش ہوتا ہے نا جی، جب یہ خوش ہوتا ہے تو یہ بڑا اپنے پر پھیلا کر ناچتا ہے جی، صحیح کر کے موج مستی کے اندر بڑے تکبر اور غرور کے اندر ناچتا ہے، اور جب اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑتی ہے نا جی، پاؤں کالے ہیں، تھوڑے بند رنگے سے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے، شرمسار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ والی صفت انسانوں میں بھی رکھی ہے جی۔ انسان کیا ہے جی، یہ تکبر اور غرور کا یہ اس کے اندر ڈھانچہ پھنسا ہوا ہے جی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ 4 پرندے لو اور لینے کے بعد ان کو کیا کرو جی، اپنے ساتھ مانوس کرو جی، یعنی ان کو ہلاؤ سکھلاؤ تاکہ جب مانوس ہو جائیں۔ اور مانوس کیسے ہو جائیں کہ جب آپ بلاؤ تو یہ آپ کے پاس آنے لگ جائیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے کے اندر یہ کبوتروں کو، بٹیروں کو، تتروں کو، مرغوں کو مانوس کیا جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مانوس کرو کہ جب آپ بلاؤ تو بلانے پہ آ جائیں جی۔ اب مانوس ہوئے تو اللہ نے فرمایا اب ان کا قیمہ بناؤ۔ اب جب قیمہ بنایا گیا تو اللہ نے فرمایا اب ایک ایک حصہ کر کے ایک ایک کے قریب کے جو پہاڑ ہیں وہاں پر رکھ دو جی۔ 4 حصے بنائے تو 4 حصے تقسیم کر کے ان پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ اب اللہ نے فرمایا میرے خلیل اب ان کو آواز دے کر پکارو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے آواز لگائی مرغ کو، آ جائے جی۔ اب مرغ کی جو ہڈیاں قیمہ بن گئی تھی جی، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت خلیل کے سامنے وہ ہڈیاں ہوا میں سامنے آئی، بلند ہوئی، اور ان کے پر آئے، اس طرح گوشت آیا، پوست آیا، خون آیا، لات پات، ان کے سارے دھڑ آپس میں ملے تو مرغ دوڑتا دوڑتا پاس آ گیا۔ پھر اسی طرح کبوتر کو آواز دی، کبوتر کا کیا ہے جی، ہڈیاں ڈھانچہ سانچا، اور اسی طرح اس کے پر ملے اور وہ بھی دوڑتا دوڑتا آ گیا۔ اسی طرح کوا، اور اسی طرح کیا ہوگا جی، مور آ گیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا جی۔ اب منظر دیکھا تو یہ اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں دن قیامت کے بندوں کو بھی ایسا زندہ کروں گا جی۔ دیکھیں دنیا کے اندر بندہ کیا ہو جاتا ہے جی، آج ہمارے آباء و اجداد ہو گئے، کوئی کسی کو سال ہو گیا، کسی کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال۔ ظاہر بات ہے جی، انسان ہے، انسان کا جسم ہے، مٹی کھا جاتی ہے، تو ظاہر بات جب کھا جاتی ہے تو کچھ انسانوں کے جسم کے ذرات مٹیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ دریا آتے ہیں ان کے ساتھ بہا کر لے چلے جاتے ہیں، کچھ جب بارشیں ہوتی ہیں زمین میں دب جاتے ہیں، کچھ کو درندے کھا جاتے ہیں، کچھ کو جل کر ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں جی۔ تو فرمایا جس طرح یہ پرندوں کے ذرات آپس میں اڑ اڑ کر کیا ہے جی ملیں، میں دن قیامت کے بندوں کو ایسے کیا کروں گا جی، جمع کروں گا جی۔ یہ اللہ نے باس بعد الموت کے اوپر کیا کی جی، دلیل دی۔ 3 واقعے اللہ نے بیان فرمائے، ایک اپنی توحید کے اوپر، دوسرا اللہ نے اپنی قدرت کے اوپر، اور تیسرا کیا جی، باس بعد الموت کے اوپر۔ فرمایا کہ میں کیا کروں گا، مرنے کے بعد دوبارہ ایسے اٹھاؤں گا، لہٰذا مرنے کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے اور اٹھنے کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ کیا ہے جی، عزیز غالب ہے جی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، عزیز غالب ہے، قدرت والا ہے، اور حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ ضروری نہیں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی آنکھوں سے پورا منظر دکھایا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آنکھوں سے دکھایا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا، جیسے یہ پرندے زندہ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں حکیم حکمت والا ہے کہ اگر میں سب کو دکھانے لگ جاؤں تو پھر کیا ہوگا جی، امتحان ہی نہیں رہے گا جی، آخرت کا پھر
جو غیب کا ایمان لانا ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ میں نے حکمت کے طور پر حضرت خلیل کو، میں نے اپنے خلیل کو یہ دکھایا ہے کہ میری حکمتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ قال، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، اے میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، بلا کیوں نہیں اللہ جی، یقین تو کامل ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے، میں آنکھوں سے دیکھوں تو مردوں کو کیسا زندہ فرمائے گا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخذ، پس لے، اربعۃ، 4 من الطیر، پرندے، فصرہن، پھر ان کو منوس کر، الیک، اپنے ساتھ، ہلا ملا، ثم اجعل، پھر ان کا کیما کیما بنا، ٹکڑے ٹکڑے بنا، پھر علی کل جبل، پھر ہر پہاڑ کے اوپر، منہن جزءاً، ایک ایک حصہ رکھ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بولا، یاتینک سعیا، میرے پاک پیغمبر وہ آپ کے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، وعالم، اور جان اب تو تجھے یقین ہو گیا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، عزیز، بڑے ہی غالب ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔